اللہ تبارک تعالیٰ بعض اوقات ایک فرد سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے، ایک فرد سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے کہ معاشرے کے ماحول کو، رنگ کو اور پورے سسٹم اور مزاج کو بدل دیتا ہے۔ آپ جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کو 2 سال ملے، ٹوٹل 2 سال حکومت اور خلافت کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو جس دن انہوں نے خلافت سنبھالی تھی، اس دن مدینے کی ریاست کے حال احوال طور اتوار کیا تھے؟ فتنے تھے، سازشیں تھیں، خباثتیں تھیں، کہیں منکرین زکوٰۃ تھے، کہیں مدعیان نبوت تھے، کہیں الہاد کے فتنے تھے، کہیں اسلام سے سرکشی اور بغاوت کی یلغاریں اور شورشیں تھی، ہر طرف فتنہ و فساد تھا۔ ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ اسلامی سلطنت کچھ دن بھی مزید نہیں چل پائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ ایک اللہ کا مومن بندہ کھڑا ہوا، ابو بکر صدیق اس کا نام تھا۔ فتنوں کے مقابلے میں، سازشوں کے مقابلے میں، شیطانوں کے مقابلے میں لوگ روکتے تھے۔ ابو بکر صدیق جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج کرنے کا وعدہ تو کرتے ہیں، دین کے باقی سارے کام تو کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ ذرا لچک پیدا کیجئے، برداشت کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ میری زندگی میں اللہ کے کسی حکم کو معطل کیا جائے، میری زندگی میں یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اگر ابو بکر صدیق کی مسئولیت و خلافت میں یہ اونٹ کی ایک رسی نکیل بھی زکوٰۃ کی روک لیں گے جو ان پہ فرض بنتی ہے، ابو بکر صدیق کی تلوار ان کے دماغ درست کر کے رکھ دے گی۔ کھڑے ہو گئے ہر منکر کے مقابلے میں، ہر بدی کے مقابلے میں، ہر الہاد کے مقابلے میں، ہر سرکشی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق۔ صحابہ تیار نہیں تھے، کہیں فاروق اعظم منتیں کر رہے تھے یہ لشکر اسامہ روانہ نہ کرو، رومی بڑے بپھرے پڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کے وہ تو مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، ان کی تو خوشیوں کے شادیاں نے پھوٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہم مدینے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو بکر مدینے سے اس طرح لشکر کو روانہ نہ کرو، اس سے مدینے کی سالمیت خطرناکی سے دو چار ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اس لشکر کو کیسے ملتوی کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ یہ لشکر ہر صورت میں جائے گا، کفر کے خلاف برسر پیکار ہوگا۔ اگر ابو بکر صدیق مدینے میں تنہا رہ گیا، مدینے کے جنگلوں کے بھیڑیے خونخوار درندے آئے ابو بکر صدیق کو تنہا پا کے یہ ابو بکر کی بوٹی بوٹی کر لیں، ہڈیاں بھی نوچ کے لے جائیں، میں اپنی بوٹی بوٹی کروانا، ٹکڑا ٹکڑا کروانا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی طور پر لشکر اسامہ کے قافلے کو، اس لشکر کو میں ملتوی اور مؤخر نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی مدعیان نبوت کے خلاف 2 سال ملے، ایک اللہ کے بندہ مومن کو، خلیفہ رسول کو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کل 2 سال ملے ہیں۔ جاؤ سیرت اور تاریخ کی کتابیں پڑھو، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اپنے رب کی جناب میں، پوری اسلامی سلطنت اور خلافت میں کوئی فتنہ، کوئی سازش، کوئی تخریب کاری، کوئی دہشت گردی، کوئی الہاد، کوئی گنڈا گردی، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچا تھا۔ کردار ہو تو ایسا ہو، ایک بندہ بھی صاحب کردار وہ سینہ تان کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ کیسا ماحول تھا